میں آپ تمام کا یہاں پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ 26 اپریل کو تلنگانہ مارچ وفد کے اس سیاہ اور غیر دستوری قانون کی واپسی کے لیے دھرنا چوک پر منعقد ہو رہا ہے۔ اس تلنگانہ مارچ کی ساری ریاست میں جو پبلسٹی ہوئی ہے، شہر حیدرآباد اور اطراف بلدہ میں بھی، اس میں یقینی طور پر آپ کے زبردست تعاون کا میں شکر گزار ہوں، کیونکہ آپ کے بغیر تلنگانہ مارچ کی بات عوام تک پہنچنا مشکل تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹیز مختلف اضلاع میں بنی ہوئی ہے، حیدرآباد بلدہ کے اطراف کے علاقوں میں بھی بنی ہوئی ہے، پھر شہر حیدرآباد میں مختلف جماعتوں کے سمجھے کہ تعاون اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو حاصل رہا ہے۔ ہم اتحاد کی بات کر رہے ہیں اور تمام جماعتوں کو، تمام مسالک کے علماء کو، تمام دانشوروں کو، سب کو اس دھرنا چوک میں دعوت دی گئی۔ جماعت اسلامی نے کھل کر سمجھیے کہ کل بیان جاری کیا، جماعت اسلامی کے امیر تلنگانہ نے، اور پھر آفیشیل طور پر مجھے جماعت اسلامی سے فون بھی آیا کہ بھئی تمام جماعت اسلامی کے یونٹس کو، خواتین کو، عیسائیوں کو، اور پھر جماعت اسلامی کے جتنے بھی ان کے متفقین ہیں، اراکین ہیں، سمجھیے کہ معاہدین ہیں، سب کو ڈائریکشن دیا گیا ہے کہ دھرنا چوک کے پروٹیسٹ میں شامل ہو۔ ہم اس کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسی طرح جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں تعمیر ملت نے بھی سمجھیے کہ اعلان کیا ہے اس دھرنے کے 26 اپریل کے سلسلے میں، ہم اس کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ علماء مشائقین نے بیان سمجھیے کہ جاری کیے ہیں، بہت سے جماعتیں تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں خود سمجھیے کہ موجود ہیں، تو ہم ان سب کا خیر مقدم کرتے ہیں جو اس سمجھیے کہ 26 کے کال کو انتہائی اہم سمجھ رہے ہیں، اور یہ دھرنا تاریخی سمجھیے کہ ایک اقدام ہوگا اس بل کی واپسی کے لیے۔ ہم نے جن کو سمجھیے کہ صاحب مدعو کیا ہے، اس میں اتم کمار ریڈی ریاستی وزیر ہیں سول سپلائز کے، جناب کے ٹی راما راؤ کارگزار صدر تلنگانہ راشٹریہ سمیتی ہیں۔ اگر کے ٹی راما راؤ سمجھیے کہ اگر نہیں آ سکے، دوسرے دن ان کا پروگرام ہے، تو سریش ریڈی ایم پی جو راجیہ سبھا میں وقف بل پہ ہمارے موقف کی سپورٹ کیے ہیں، وہ آئیں گے۔ پروفیسر کندنڈا رام ہے، محمد علی شبیر ہے، مشیر حکومت تلنگانہ، اور باہر سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابقہ چیئرمین سید نظر عباس ہیں، اور پھر ڈاکٹر رام پنیانی جو مشہور اسکالر ہیں، وہ بھی اس دھرنے میں آئیں گے، اور انہوں نے اپنا بیان بھی دھرنے کے لیے جاری کیا ہے۔ سید عزیز پاشا ہیں، ڈاکٹر خالد مبشر ہیں، امیر جماعت اسلامی، مولانا جعفر پاشا، ضیاء الدین نقشبندی، فہیم قریشی صاحب وائس چیئرمین ٹمریز، فراز احمد صدر SIA، نعمت اللہ صوفی مہدوی کمیٹی کی طرف سے ہیں، پیر قلیق صابر ہیں جمعیت العلماء کے جنرل سیکرٹری، علامہ عسکر علی خان شیعہ کمیونٹی سے رہیں گے، CPI ہے، CPI جنرل سیکرٹری ہیں، نرسمہ اور CPM کے جنرل سیکرٹری ہیں، سکھ برادری سے بھی ہیں، عیسائی برادری سے ہیں، جسٹس چندر کمار ہیں، پروفیسر سیمادری ہیں سماجوادی پارٹی کے، پھر MBT IUML انصاف عام آدمی پارٹی، اور پھر ہمارے اپنے جتنے سمجھے کہ اردو اخبارات کے اداروں کے ذمہ دار ہیں، جو بھی امت کے ذمہ دار ہیں، سب تک بڑی لمبی فہرست ہے سمجھے کہ، اور تمام وقف بورڈ کے چیئرمین اور یہ سارے سمجھے کہ سب کو دعوت دی گئی ہے، تمام چیئرمینس کو بھی دعوت دی گئی ہے، وقف بورڈ کے سابقہ چیئرمین، موجودہ چیئرمین، بہت لمبی فہرست ہے۔ بہرحال کوئی امت کا ایسا فرد نہیں ہے یا ایسا ذمہ دار نہیں ہے جو سمجھیے سمجھیے کہ تلنگانہ مارچ جو 26 اپریل کو ہوگا، اس کو ہم نے نہیں بلایا ہے۔ سب کو بہرحال سمجھیے کہ تعاون کے لیے بھی اپنے اپنے حلقوں میں اپنے حلقوں کو متوجہ کریں، وہ بھی دعوت دی گئی ہے، اور سبھی مخاطب بھی کریں گے وہاں سے، اور 2 بجے سے 5 بجے تک یہ سمجھیے کہ دھرنا رہے گا۔ تمام اضلاع سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے پارکنگ کا بھی انتظام
اور پھر سٹی سے جو لوگ آ رہے ہیں اضلاع کے چاروں طرف سے آ رہے ہیں 2 دن سے، بہرحال مختلف پولیس کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ٹریفک کمشنر اور پھر لائن آرڈر، یہ سبھی سے بہرحال کیسے سمجھیے پارکنگ رکھی جائے، کیا کی جائے، یہ سارے سمجھیے کے ساتھ ڈسکشن مستقل ہو رہے ہیں۔ اور یہ کہ ہمارا اپنا ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ یہ دھرنا پیسفل رہے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی سمجھیے کہ گڑبڑ نہیں رہے گی، سب پیسفل طریقے سے، اور پورے ہمارے والنٹیئرس بڑا کام کرتے ہیں۔ سابق میں بڑا اچھا سمجھیے کہ مظاہرہ ملین مارچ میں کیا گیا، سارا صفائی وغیرہ بھی سمجھیے کی گئی۔ البتہ موسم سخت ہے، لیکن موسم کی سختی اس دھرنے پر اور مسلمانوں کے عزم اور حوصلے پر کوئی اثر نہیں پیدا کرے گی۔ یہ مسئلہ آپ کے مساجد، قبرستان، درگاہوں کا بھی مسئلہ ہے۔ اب میں پورا وقت بل لے لوں تو بہت ٹائم ہو جائے گا، اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ جو انٹریم آرڈر ملا ہے اس پہ بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں کہ ٹیمپرری انٹریم آرڈر ملا ہے، ٹیمپرری، اس کا ہم استقبال کر رہے ہیں، لیکن بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار ہونا نہیں ہے۔ ابھی یہ ٹیمپرری ہے، اور اس انٹریم آرڈر سے آپ کی جائیدادیں نہیں بچ گئی۔ جو آثار قدیمہ کی مساجد ہے اس پر بھی ابھی بھی سمجھیے کہ حملہ باقی ہے، وہ کبھی بھی سمجھیے کہ آثار قدیمہ میں جا سکتی، وقف سے نکل جا سکتی، کبھی بھی سمجھیے خالی وقف بائی یوزر کا ایک مسئلہ آیا اور پھر سمجھیے ہندو اراکین نہیں رکھیں گے، اس پر روک آئی ہے، لیکن ایکسپٹ سمجھیے کہ صاحب ایکس افیشو کہا گیا، ایکس افیشو جو کہا گیا ہے تو ہندو سی او ہو جا سکتا ہے۔ اب یوگی مہاراج وقف بورڈ کو سمجھیے کہ صاحب کانسٹیٹیوٹ کریں گے، تو اب یوگی مہاراج وقف بورڈ کو کانسٹیٹیوٹ کریں گے تو بھارتیہ جنتا پارٹی کی سیاسی بے روزگاری ختم ہوگی، اور اس پورے بل میں مسلمانوں کو فائدہ ہوگا اس وقف سے، ایسا کوئی پروویژن نہیں ہے۔ آپ کو کیا فائدہ ہوگا یہ سوال کر رہے ہیں، تو پھر مر گئے تو آپ قبرستان بھی نہیں ملے گا۔ ان لوگوں کے لیے یہ جواب ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وقف بورڈ سے ہم کو کیا فائدہ، تو آپ کو یہ فائدہ ہے، مر گئے تو نماز جنازہ مسجد کو جائے گا، اور پھر اس کے بعد تدفین قبرستان میں ہوگی۔ اور اگر یہ وقت سمجھیے کہ قانون کے خلاف آپ نہیں لڑیں گے تو آپ کا نماز جنازہ بھی مسجد کو نہیں جا سکتا، آپ کی تدفین بھی قبرستان میں نہیں ہو سکتی۔ کل ایک بیان آ گیا ایم پی کا کہ ملک میں زمینہ کم ہے، مسلمان قبرستانوں میں گاڑنا نہیں، جلا دو بولتی، تو آپ دفن بھی نہیں ہو سکیں گے۔ اور انشاءاللہ اس پر ایک بڑا سمجھیے کہ صاحب احتجاج انشاءاللہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بیٹھ کر طے کریں گے۔ دیکھیے ایک بات سن لیجیے، جہاں تک کہ جی آپ کی بات سمجھ گیا، دیکھیے جہاں تک کہ بھائی مشتاق ملک کا مسئلہ ہے، میرا اپنا اسٹینڈ تحریک مسلم شبان کا یہ رہا ہے کہ وقف کے مسائل میں ہم کبھی نہیں الجھے، وہی کوشش کریں گے۔ سنیے، وقف کے مسائل میں ہم نہیں الجھے۔ سب چوروں کا بازار ہے، نہیں سب چوروں کا بازار ہے، اس کو میں ایڈمٹ کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں ایڈمٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ چوری کرے لہذا ہم کہیں کو لڑو بولے تو دفن بھی نہیں ہو سکتے قبرستان میں۔ نہیں لڑنے بالکل آپ جو کر رہے ہیں برابر لڑنا ہے، ہم کو یہ بل واپس لینا ہے، مگر اس کے بعد اگر یہ بل واپس ہو گئی تو اس کے بعد انشاءاللہ ایک ایکشن پلان بنائیں گے، بلکہ ہمارے پاس کچھ پلان بن بھی رہا ہے، کچھ بنا بھی ہے کہ جو وقف کے قابضین ہیں یا جو کھلی جائیدادیں ہیں، اسٹیٹ گورنمنٹ کی مدد سے یا پھر جو بھی بہرحال ایک پلان بنا ہے، اس پہ ڈسکشن بھی ہوا، کچھ سمجھیے کہ اکنامیکل ایکسپرٹ سے ہوا، کچھ بہت سارے لوگوں سے ڈسکشن بھی ہوا ہے، لیکن اب یہ موقع نہیں ہے کہ وہ ساری باتیں رکھیں۔ اب تو 26 ہمارے سامنے سب سے بڑی جنگ ہے۔ اچھا آپ ڈسٹریبیوٹ کر لیے تو آپ مودی کو دے دینا چاہ رہے ہیں کیا زمینہ؟ آپ بولیے۔ دیکھیے ایک بات سن لیجیے، اچھی بات سمجھیے آپ نے کہی کہ امن اور سمجھیے سلامتی کے ساتھ احتجاج ہوتا ہے تو آپ اپنے مقصد تک پہنچ پاتے ہیں۔ اگر سمجھیے کہ شر پسندی کرے کوئی غیر، اور یہ لڑائی کوئی ہندوؤں سے نہیں ہے، یہ لڑائی آر ایس ایس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی اس زہریلی فکر سے ہے جو مسلمانوں کو ذلیل کرنا چاہ رہے ہیں، رسوا کرنا چاہ رہے ہیں۔
کے بعد ہمارے پاس کچھ سمجھیے کہ باضابطہ ایک لاہ عمل ہم نے تیار کیا ہے، نان مسلمز کو کیسے کلب کیا جائے۔ اب رام پونیانی صاحب آ رہے ہیں، رام پونیانی صاحب ایک اسکالر ہیں اور بہت بڑے اسکالر ہیں، ملک کے مشہور اسکالر، مقرر نہیں ہے بہت بڑے، لیکن رام پونیانی صاحب اس میں آ رہے ہیں۔ ڈی راجا کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، ڈی راجا کا کنفرمیشن آنے کی امید ہے۔ تو بہرحال اور سمجھیے کہ وہ کیا ہے، وہ راٹھور نیہا سنگھ راٹھور، بہرحال وہ بھی ایک اچھی سمجھیے کہ وقت پر اس نے بات کی ہے۔ تو یہ ملک سے یہ جتنا کریم ہے وہ کریم کو جمع کر کر ایک نیشنل لیول پر مسلم اور نان مسلم ایک الائنس کے تحت یہ موومنٹ چلے گا۔ دیکھیے یہ تو ہم اپنی قوت اور طاقت کا اظہار کر رہے ہیں، اور جمہوریت میں قوت اور طاقت سے بہت سے فیصلے بدلتے ہیں، تو یہ ہے کہ اس کے بعد ہم یہ سارا سمجھیے پلان کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں سے ٹچ میں بھی ہیں، لیکن اصل ٹارگیٹ تو 26 سمجھیے کہ اپریل ہے، اور یہ پرامن احتجاج ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا نعرہ نہیں جو غیر مسلموں کے تعلق دلوں کو ہرٹ کرے، نہ کوئی ایسی حرکت ہونی چاہیے۔ یاد رکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہم مانتے ہیں، اور اللہ کے رسول ایک پابند ڈسپلین قوم کو دنیا کے سامنے پیش کیے، وہ ڈسپلین کا مظاہرہ آپ کو کرنا ہے۔ اور دوسری بات میں ریلیجیس اینگل سے کہوں، دیکھیے قرآن میں آیت ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ و بالیوم الآخر۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری مساجد کو وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں، آباد کرتے ہیں یا ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ جدوجہد جو ہے آپ کو یقینی طور پر روز آخرت، روز محشر اجر سے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نوازے گا، اور دنیا کی سب سے حسین ترین زمین اللہ کی گھر کی زمین ہوتی ہے، اور اسی زمین پر یہ ظالم ہاتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان ہاتھوں کو روکنا پوری امت کی ذمہ داری ہے، بالخصوص نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرامن طریقے سے پورے جوش و ولولے کے ساتھ آئے۔ سے 2-3 راؤنڈ بات ہو چکی ہے، اور وہ بات بہت پازیٹیو ہوئی۔ پولیس آرگنائز کس طرح کیا جا رہا ہے، کس طرح سمجھیے آپ پارکنگ کریں گے، کس طرح انٹری ہوگی، ایگزٹ ہوگا، مختلف پولیس کے پاس خود کچھ آؤٹ پٹس ہیں۔ ہم نے تو نہیں کہا کہ پورے اضلاع سے لوگ آ رہے ہیں، لیکن پولیس کے پاس آؤٹ پٹس ہیں کہ بھئی فلاں 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 ڈسٹرکٹ سے آ رہے ہیں، تو یہ سارے پورے سراؤنڈنگ سے سمجھیے کہ گاڑیاں آئیں گے تو کیسا رکھیں گے، کیا رکھیں گے، یہ بات چیت ہو رہی ہے، پازیٹیو وے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ البتہ ایک سمجھیے کہ صاحب ایک عہدیدار کی طرف سے بات آئی کہ صاحب کراؤڈ بہت رہے گا، ہمارے پاس کچھ اطلاعات ہیں۔ میں بولا ہوگی بھائی ہمارے پاس تو اتنی اطلاعات نہیں، تو کراؤڈ بہت رہے گا، آپ سمجھیے کہ جم خانہ گراؤنڈ پر کر لیجیے۔ تو بہرحال میں نے ذرا اس پر ناراضگی اور غصے کا اظہار کیا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ پروگرام ہوگا دھرنا چوک پہ، جو وقت پہ غبن کیا ہے انشاءاللہ وہ اس مومنٹ کے بعد نہیں بچے گا، یہ میں آپ کو اتنا کہہ سکتا ہوں۔ اب وقت بورڈ کیا کرے گا وہ چھوڑ دیجیے، مگر دنیا جانتی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا ہوں صاحب، آپ پوری وضاحت نہیں کر رہے، وقت کا کوئی خالص رہیں گا کیا؟ کوئی خابص وقت کا ہم نہ بلائے ہے نہ رہے گا۔ اب کسی پہ ایلیگیشنز ہے تو بھائی وہ میں نہیں کہہ سکتا۔ اب ایسا ہے کہ بھائی میرے کو کہہ دیا گیا کہ صاحب آپ وقت کے کرایہ کھاتے، زندگی میں ایک پیسہ میں کسی کا نہیں کھایا، وقت کا کرایہ کھاتے بول دیا۔ اب چل رہا ہے فلم ایسی تو چلتی ہے بہرحال۔ اور یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کوئی 30-35 چھوٹی بڑی جماعتوں پر مشتمل ہے، اور اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بہرحال 2020 میں ملین مارچ NRC NPR کے سلسلے میں ملین مارچ پر ایک تاریخ رقم کی تھی۔ آج بھی نارتھ انڈیا ہو یا ویسٹ ہو یا پھر ساؤتھ کے دوسرے ریاستیں ہوں، وہاں ملین مارچ کو شاہین باغ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ شاہین باغ اور ملین مارچ یہ 2 ایسے احتجاج ہندوستان میں رہے جو NRC قانون پر حکومت کے رویے کو بدلنے پر مجبور کیا۔ جمہوریت میں احتجاج ایک سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور جمہوریت نے، ہندوستان کے دستور نے
ہم کو احتجاج کا یہ حق دیا ہے، ہر شہری کو اپنی بات سامنے رکھنے کا، اختلاف کرنے کا حق ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ ملک کی جمہوریت کا رخ کہیں اور جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک انتہائی اہم ممبر آف پارلیمنٹ نشیکانت دوبے نے چیف جسٹس آف انڈیا کے تعلق سے یہ کہا کہ چیف جسٹس آف انڈیا ملک میں فرقہ وارانہ بدامنی پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک انتہائی سنگین مسئلہ ہے، اور اس مسئلے پر ایک سہل طریقے سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر نے بہرحال یہ کہہ دیا کہ بھائی ہم کو اس سے، نڈا نے یہ کہا کہ ہم اس بیان سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں۔ تو بھائی آپ ممبر آف پارلیمنٹ کو نوٹس دیجئے، ممبر آف پارلیمنٹ کو برخاست کیجئے۔ اگر کوئی ممبر آف پارلیمنٹ کچھ بات کہتا ہے تو آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جس طرح راہل گاندھی کے سمجھیے آپ پیچھے پڑ گئے تھے اور راہل گاندھی کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا، سپریم کورٹ تک جانا پڑا۔ اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو دھمکایا جا رہا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے۔ تو ملک کا سمجھے کہ دستور اور ملک کے اصول، قاعدے، قوانین یہ سب ایک طرف ہٹ گئے ہیں، اور بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کی فیکٹری میں جو بات نکل کر آ رہی ہے وہی بات ملک کے دستور بھی مانی جا رہی ہے، ملک کا قانون بھی مانی جا رہی ہے۔ تو اس وقت ملک بہت خطرناک صورتحال سے دوچار ہے، اور اس صورتحال سے نکالنا ملک کے تمام شہریوں کا فرض ہے، ورنہ یہ ملک جس میں لاکھوں لوگوں کی قربانی ہے، جس میں لاکھوں لوگوں نے جان دی اور مسلمانوں نے اپنا بہت کچھ کھویا ہے اس آزادی کی جنگ میں، تو یہ ملک سمجھے کہ تباہ ہو جائے گا، یہ ملک برباد ہو جائے گا۔ یہ بل کسی بھی صورت میں ہندوستانی مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بل مکمل واپس ہونا چاہیے، اور اس بل کی واپسی کے لیے ہندوستان کے 25-30 کروڑ مسلمان ایک آواز ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور اگر ثابت قدمی سے ان حالات کا مقابلہ کیا جائے گا تو انشاءاللہ تاریخ رقم ہوگی کہ یہ بل مودی گورنمنٹ واپس لے گی۔ ہم کوئی اپنے آپ کو کمزور محسوس نہیں کرتے ہیں، ہم ہندوستان میں ہندوستان کے برابر کے شہری ہیں، اور پھر عددی اعتبار سے 25 تا 30 کروڑ مسلمان کوئی کم تعداد نہیں ہوتی۔ اگر اسرائیل کی آبادی کے والے ملک کو، اگر آپ ایسے ملک کو کاؤنٹ کر لیں تو 25 ممالک بن سکتے ہیں۔ 2 کروڑ کی آبادی کے ممالک اگر کاؤنٹ کر لیں تو پھر 12 تا 15 ممالک ہندوستان میں جتنی مسلم آبادی ہے اتنے دنیا میں موجود ہیں۔ تو ہماری عددی طاقت ہندوستان میں کوئی کم نہیں ہے، اور اس ملک سے ہم نہ صرف پیار کرتے ہیں، اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے علماء نے جہاد کا اعلان کیا ہے، اور ہمارے علماء پھانسی کے تختوں کو چوم کر آگے بڑھے ہیں۔ آپ سمجھیے اگر یہ کہیں کہ صاحب پاکستان بن گیا چلے جاؤ، تو ہم کو تو آپشن تھا جانے کا، لیکن ہم اس ملک میں رہنا طے کیے، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہاں ہمارے آبا و اجداد، اولیاء اکرام اور ہماری تاریخی عمارتیں، ہماری تاریخ اور تہذیب اس ملک میں موجود ہے۔ اس ملک سے مسلمانوں کو کوئی سمجھیے کہ نہ بڑھا سکتا ہے، نہ ان کے حقوق کو چھین سکتا ہے۔ کہ لڑائی نرم مخمل پر چل کر نہیں جیتی جا سکتی، لڑائی تو سخت مشکلات اور تکلیفیں برداشت کر کے جیتی جا سکتی ہے۔ آپ کو اگر زندہ رہنا ہے، آپ کو اپنے مساجد کو بچانا ہے، اپنے قبرستانوں کو بچانا ہے، اپنے درگاہوں کو بچانا ہے، آستانوں کو بچانا ہے، امام باڑوں کو بچانا ہے، تو پھر آپ کو یہ لڑائی تکلیف بھی برداشت کرنا ہے، تو تکلیف برداشت کر کے یہ لڑائی لڑنی پڑے گی۔